بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر کا موقع تھا۔ نوجوان سنیں، جو طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، بہادری دکھاتے ہیں، شجاعت دکھاتے ہیں، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ طاقت کیسی جگہ پر استعمال کرنا چاہیے سے سنیے۔ خیبر کا موقع تھا۔ خیبر یہ یہودیوں کی بستی تھی۔ یہودیوں میں بھی مالدار لوگ وہاں بسا کرتے تھے اور اپنی حفاظت کے لیے قلعے پر قلعے بنا لیے تھے۔ آج کے قلعے بھی لوگ دیکھے ہوں گے، اس زمانے کے قلعوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ دشمن سے بچنے کے لیے قلعے کے اندر آدمی چلا گیا تو مہینے مہینے وہاں رہ سکتا تھا۔ اس قلعے میں کھانے کا بھی انتظام ہوتا، سونے کا بھی انتظام ہوتا، زندگی کے گزر کے سارے سامان ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ غزوہ خیبر میں پہنچے تھے۔ مقام خیبر کو فتح نہیں ہو رہا تھی، کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ یہودیوں کے سازشوں کی وجہ سے، یہودیوں کی عیاری کی وجہ سے، یہودیوں کی دھوکہ بازی کی وجہ سے اس زمانے کے مسلمان ان کو برداشت کر کے بزدل بن کے نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ اگر وہ عیاری کرتے، اگر وہ دھوکہ دیتے، اگر وہ ستاتے تو اس کا جواب برابر دیتے تھے، اینٹ کا جواب اینٹ سے، پتھر کا جواب پتھر سے۔ آج کی طرح نہیں۔ آج یہودی حملہ کریں، آج یہودی ستائیں، آج یہودی پریشان کریں تو دوسرے مسلمان یہ سوچتے ہیں ہمارے ملک میں تو بھی کیا بھی نہیں ہوا نا، ہم کو تو کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں، ہم کہیں کو خامخواہ جا کر اس سے مقابلہ کریں اور ہمارا اپنی سکون کی زندگی، ہمارے آرام کی زندگی، ہماری عائش کی زندگی میں کیوں خرابی کر لیں۔ یہ سوچ کر وہ یہودی ایک بستی پر، ایک ملک پر دھیرے دھیرے کر کے حملہ کر کے روک جماتا جا رہا ہے اور مسلمان بزدل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس زمانے کے ایسے نہیں تھے، اس زمانے کے ایسے نہیں تھے۔ ان کی عیاری، ان کی چالاکی، ان کی دھوکہ بازی، ان کے فتنہ پروری کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چل کر خیبر میں حملہ کیا۔ ان کا اینٹ کا جواب اینٹ سے، پتھر کا جواب پتھر سے دینے گئے، لیکن لمبا عرصہ ہو گیا، بہت وقت گزر گیا، پتہ نہیں ہو رہا۔ یہ لوگ قلعے میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمائے، میں کل کے دن صبح میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے خیبر فتح اور خیبر میں جنگ میں کامیابی ملے گی۔ پھر آپ نے فرمایا میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پر دو باتیں ہیں بھائی، یہاں پر دو باتیں، یہ اللہ اس کے رسول سے ہماری محبت، اللہ اس کے رسول سے ہماری محبت۔ ہم میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ عمل میں اگرچہ کہ کچھ کمی ہوگی، عمل میں کچھ کمی ہوگی، کوتاہیاں ہوں گی، لیکن دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اسی وجہ سے کوئی آدمی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو صرف مولوی صاحب نہیں، صرف حافظ صاحب نہیں، بلکہ عام سے عام آدمی، ایک ٹھیلا میں بیچنے والا، آلو بیگن بیچنے والا، عام سے آدمی، غریب سے غریب، پیسہ سے پیسے والا کھڑا ہو جاتا ہے رسول اللہ کی شان میں کیسے گستاخی کر دیا، اپنی جان دینے کے لیے تیار۔ محبت سب کے ساتھ، سب کو بھی ہے اللہ اس کے رسول سے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کسی کو اللہ سے محبت ہو جانا، رسول اللہ کی محبت ہو جانا، اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دینا، اپنے مال کو قربان کر دینا، اپنی جوانی کو قربان کر دینا، اپنی زندگی قربان کر دینا، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس سے بڑی
بات یہ ہے کہ اللہ کہہ دے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کہہ دے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت علی کو یہ شان حاصل ہے، حضرت علی کو یہ عظمت حاصل ہے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں کل صبح میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، رسول اللہ محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور حدیث کا واقعہ ہے، میں آپ کو سناتی ہے تو حضرت علی کی شان میں ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں یا آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت کریں، اللہ اس کا رسول ہم سے محبت کریں تو ہمارے لیے بھی راستے کھلے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، وضو کا پانی زمین میں گر رہا تھا۔ عام طور پر رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی آپ گھر میں ہی وضو کر کے آتے تھے، کبھی کبھی جو ہے مسجد میں بھی آ کر وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ وضو فرما رہے تھے تو وضو کا پانی زمین میں گر رہا تھا، تو صحابہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ پانی زمین میں گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، کوئی چہرے پر مل لیتا، کوئی بدن پر مل لیتا، کوئی کپڑے پر مل لیتا، کوئی سر پر مل لیتا۔ زمین میں وضو کے خطروں کا پانی کا خطرہ گرنے نہیں دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیا بات ہے، پوچھا صحابہ سے کس چیز نے تم کو ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول کی محبت نے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں، ایک بات بتاؤں میں کہ وہ کام اگر تم کرو گے تو رسول اللہ تم سے محبت کرو گے، وہ کام تم کرو گے تو پیدا کرنے والا خدا تم سے محبت کرے گا۔ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرو۔ کیا فرمایا؟ 3 کام کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، رسول اللہ تم سے محبت کریں گے۔ ایک کام یہ ہے کہ جب بھی بولو تو سچ بولو، جب بھی بولو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی تمہارے پاس امانت رکھے، کوئی تمہارے پاس امانت رکھے تو امانت کو لوٹانے کا وقت آ جائے تو اس میں ٹال مٹول نہ کرو، فوراً امانت والے کو اس کی امانت حوالے کر دو، اس میں ارادے میں خرابی نہ پیدا کرو۔ 5 سال ہو گئے نا، 15 سال ہو گئے نا، 20 سال ہو گئے نا، اب اتنی قیمت کی چیز میرے پاس اتنی دن سے پڑی ہے نا، اب کیسا دے ڈالنا، میں نہیں دیتا، یا وہ چیز گم گئی، وہ چیز کھا گئے، اس کی جگہ میں کوئی سی دوسری چیز، ایسا ٹال مٹول نہ کرو۔ امانت تمہارے پاس کوئی رکھا تھا تو اس امانت کو ادا کرتے ہو، ٹال مٹول نہ کرو، فوراً ادا کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، رسول اللہ تم سے محبت کریں گے۔ پھر آپ نے تیسرا فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا فرمایا؟ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، رسول اللہ تم سے محبت کریں گے۔ 3 کام بھی کوئی مشکل کام نہیں، بندہ اگر ٹھان لے سچ بولنے کا تو وہ سچ بول کر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار۔ آپ نے فرمایا لوگوں سچائی کو لازم پکڑ لو اور سچائی کو بولنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سچائی کی تمہیں توفیق دے دیں گے۔ جھوٹ سے بچو اور جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتے رہو، اللہ جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے دیں گے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، رسول اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بندہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ شام کا وقت تھا، حضرت صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین میں سے ہر ایک کی طرف تھی کل صبح میں رسول اللہ میرے ہاتھ میں جھنڈا دے دیں، کئی کو میرا نام ہوگا، میرے وجہ سے فتح ہوگی، میرے طرف سے کامیابی ملے گی، اس وجہ سے نہیں، اس میں پیشن گوئی ہے، خوشخبری ہے، بشارت ہے، اللہ اس سے محبت کرے گا، رسول اللہ اس سے محبت کرے گا۔
اور جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرے وہ اس کی دنیا غارت ہوگی، اس کی آخرت تباہ ہوگی، دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی۔ تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہم کو بلا کر جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دے دیں، رات برحال کیسے ہی اس امید سے کہ مجھے دیں گے، اس امید سے کہ مجھے دیں گے۔ مجلس میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، سب موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرے اور فرمایا این علی، فرمایا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے بعض مسجد نبوی کے دروازے کے پاس دیکھا اور بعضوں نے کہا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں درد ہے، آشوب چشم، ہم لوگ آنکھوں میں آنکھ آ گیا بولتے نہیں، ویسا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گرمی کی وجہ سے آنکھوں میں درد آ گیا تھا، ٹھیک سے صفائی کے ساتھ دکھ نہیں رہا تھا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر لائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا اور علی سے کہا کہ تم جاؤ مقابلہ کرو، اللہ تمہارے ہاتھ میں فتح دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا حکم سرو آنکھوں پر، لیکن حال یہ ہے کہ میرے آنکھوں میں درد کی وجہ سے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک نکال کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں آنکھوں میں سرما لگانے کی طرح لگائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس وقت لگائے اس وقت سے لے کر آج تک میری آنکھوں میں کسی قسم کی خرابی نہیں آئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جھنڈا لے کر پہنچے، اللہ تعالیٰ فتح دینے کی صورت اس طرح دی کہ قلعے کا سب سے بڑا دروازے بہت سے ہوتے ہیں، ایک صدر گیٹ ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طاقت اور شجاعت اور بہادری کو دیکھو، آپ تنے تنہا اس دروازے کو، اس گیٹ کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ دیا، وہی گیٹ تھا جس کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہو رہے تھے، اپنے ہاتھ سے اکھاڑ دیا۔ راوی کہتے ہیں اپنے بائیں ہاتھ میں اس دروازے کو پکڑ لیا اور سیدھے ہاتھ میں تلوار سے مقابلہ کرتے ہوئے اندر گھستے چلے گئے اور جو تیر آتا تھا اس سے روکتے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ دروازے کو پھینک دیا، فتح حاصل ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں ہم دوسرے دن وہ دروازہ اٹھانے کے لیے پہنچے تو راوی کہتے ہیں کہ ہم 8 آدمی مل کر اس دروازے کو اٹھا نہیں سکے، 8 آدمی مل کر وہ دروازے کو اٹھانے کی، ویسی بہادری تھی، ویسی طاقت تھی۔ ایسے ہی غزوہ خندق کے موقع پر میں بات ختم کر دوں۔ غزوہ خندق کے موقع پر واقعہ سورۃ الاحزاب میں بڑا مفصل اس کا تذکرہ ہے۔ عیسائی بھی، یہودی بھی، کافر بھی، مشرک بھی، سب مل کر ایک متحد ہو کر مدینے پر حملے کے لیے آ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کرے کہ ہم اگر وہاں جائیں گے تو ہماری طاقت ان کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن بیٹھیں گے بھی نہیں، آؤ حملہ کرو، مدینے کے گلیوں میں فساد مچاؤ، فتنہ مچاؤ، ہماری طاقت کو توڑو، ہماری عورتوں کو لوٹو، ہمارے بوڑھوں کو بے سہارا کر دو، ایسا بھی ہونے نہیں دیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ہم لوگ ایران میں فارس میں رہتے، اس طرح دشمن آتا تو ہم جو ہے راستوں میں شہر سے گول چاروں طرف خندقیں کھود دیتے، بڑے بڑے گڑھے کھود دیتے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ دشمنوں کا ایک پہلوان جس کے بارے میں آتا ہے وہ 1000 آدمی کا مقابلہ ایک تنے تنہا کرتا تھا، اتنی طاقت اسے تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ خندق کھود دیے ہیں، لشکر جا نہیں سکتا، اگر خندق کے اندر کود کر جائیں گے تو حملہ کریں تو وہی ختم ہو جائیں گے، اور پھلانگ بھی نہیں لگا سکتے اتنی چوڑی ہے۔ تو اس نے غیرت بھڑکانے کے لیے خندق میں کودا اور برا بھلا کہنے لگا ہے کہ کون سے بھی مسلمان میرے مقابلے کے لیے آ جائے، ہے کوئی مسلمان میرے مقابلے کے لیے آ جائے، للکا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اے رسول اللہ آپ اجازت دیتے میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ، آپ دیکھتے نہیں اس کے بارے میں مشہور ہے وہ 1000 آدمیوں کی طاقت رکھتا ہے، خامخواہ جا کر اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر کے ہلاکت میں کیوں ڈالتے، بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے اشعار پڑھنے لگا، ہجو کرنے لگا، تمہارے مسلمانوں میں کسی بھی اتنی طاقت نہیں، میرے مقابلے کو آ جائیں، تم سب ایسے ہو ویسے ہو، برا بھلا کہنے لگا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے، یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیجئے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اگر اس کا مقابلہ کرے بغیر میں زندہ رہنے سے میرا مر جانا بہتر ہے۔ وہ اس طرح اسلام کے خلاف بولیں، وہ اس طرح مسلمانوں کے خلاف بولیں، وہ اس طرح آپ کے خلاف بولیں، آپ کی گستاخی کریں، اور میں وہ سنتا ہوا دیکھتا ہوا رہ جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ سیدنا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی کا جوش کیا ہے، 100 ڈگری پر چڑھا ہوا ہے، اب اسے برداشت نہیں ہوگا، تو کہا کہ علی جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے۔ حضرت علی تلوار لے کر خندق میں پہنچے۔ وہ اونچا تگڑا آدمی تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ پست قد آدمی تھے، گردن کو تو حملہ کر نہیں سکے، ہاتھ پر اس کے مونڈے پر اس طرح حملہ کیا کہ اس کا ہاتھ کٹ کر نیچے گر گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ادھر ادھر مار کے اس پر حملہ ہی اسے ختم کر دیا۔ یہ جذبہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہادری کا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری صحیح جگہ پر استعمال ہوتی تھی، طاقت صحیح جگہ پر استعمال ہوتی تھی، شجاعت صحیح جگہ پر استعمال ہوتی تھی، جذبہ صحیح جگہ پر استعمال ہوتا تھا۔ ہم نوجوانوں کو بھی چاہیے ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری شجاعت، ہماری بہادری، ہمارا غصہ، ہماری دلیری صحیح جگہ پر استعمال ہو۔ اگر غلط جگہ پر استعمال ہوگا تو دنیاوی بھی نقصان ہوگا، آخرت میں تو اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہی پڑے گا۔